شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آپ کے حوالے ہے علی عباس حسینی کا لکھا ہوا افسانہ میلہ گھومنی۔ کانوں کی سنی نہیں کہتا، آنکھوں کی دیکھی کہتا ہوں، کسی بدیسی واقعے کا بیان نہیں، اپنے ہی دیس کی داستان ہے، گاؤں گھر کی بات ہے، جھوٹ سچ کا الزام جس کے سر پر جی چاہے رکھیے، مجھے کہانی کہنا ہے اور آپ کو سننا۔ دو بھائی تھے، چنو منو نام کہلاتے تھے، پٹھان مگر نانی حال جولاہے ٹولی میں تھا اور دادی حال سید باڑے میں۔ ماں پرجا کی طرح میر صاحب کے ہاں کام کرنے آئی تھی، ان کے چھوٹے بھائی صاحب نے اس سے کچھ اور کام لیے اور نتیجے میں ہاتھ آئے چنو اور منو۔ تو یادگار چھوڑ کر جنت سے دھارے اور خمیازہ بھگتا بڑے میر صاحب نے۔ انہوں نے بی جولاہن کو ایک کچا مکان عطا کیا اور چنو منو کی پرورش کے لیے کچھ روپے دیے۔ وہ دونوں پلے بڑے، اچھے ہاتھ پاؤں نکالے۔ چنو ذرا سنجیدہ تھا، ہوش سنبھالتے ہی میر صاحب کے کارندوں میں ملازم ہوا اور ہم سن میر صاحبان کا مصاحب بنا۔ منو لاؤبالی تھا، اہیروں کے ساتھ اکھاڑوں میں کشتی لڑا اور نام کے لیے کھیتی باڑی کرنے لگا، لیکن دونوں جوان ہوتے ہی اعصاب کا شکار ہوئے۔ خون کی گرمیاں وراثت اور ماحول سے ملی تھی، دونوں جنسیات کے میدان میں بڑے بڑے مارکے سر کرنے لگے۔ شدہ میر صاحب کے کانوں تک ان کارناموں کی داستانیں پہنچی۔ انہوں نے چنو کو اسی طرح کی ایک لڑکی سے بیاہ کر باندھ دیا، لیکن منو چھٹے سانڈ کی طرح مختلف کھیت چرتا رہا۔ اس کی ہنگامہ آرائیوں کا غلغلہ دور تک پہنچا۔ بالآخر میر صاحب کے پاس اہیر ٹولی، چمار ٹولی، جولاہے ٹولی، ہر سمت اور ہر محلے سے فریاد کی صدائیں پہنچنے لگی۔ انہوں نے عاجز آ کر ایک دن اس کی ماں کو بلوا بھیجا۔ وہ جب گھونگھٹ لگائے لجاتی سہمتی ان کی بیوی کے پلنگ کے پاس زمین پر آ کر بیٹھی تو میر صاحب نے منو کی شکایت کی اور کہا، اس لونڈے کو روکو ورنہ ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں، آپ ہی چنو کی طرح اسے بھی کسی نان سے لگا دیجیے۔ میر صاحب بڑی سوچ میں پڑ گئے۔ یہ نئی قوم کا کلمی پودا کسی مناسب ہی تھالے میں لگایا جا سکتا تھا، ہر زمین میں تو اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور ہاں، اس کے کارناموں کی شہرت نے ہر جگہ شوریت پیدا کر دی تھی۔ وہ زنان خانے سے سوچتے ہوئے باہر چلے آئے اور برابر سوچتے ہی رہے۔ اتفاق سے انہی دنوں دوری کے میلے سے واپس ہونے والوں کے ساتھ ایک نامعلوم قبیلے کی عورت گاؤں میں آئی اور ایک دن میر صاحب کے ہاں نوکری کی تلاش کے بہانے پہنچی۔ سیدانی بی نے شکل صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ ان کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہنے والی عورت نہیں۔ پوچھنے گچھنے سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ گاؤں کے درزی کے ساتھ میلے سے آئی ہے اور اس کے ہاں ٹکی بھی ہے۔ سیدانی بی ان درزی کی حرکات سن چکی تھی۔ جب سے اس کی درزن سدھاری تھی، اس نے میلوں سے نئی عورتوں کو لانا اور گاؤں کی نسوانی آبادی میں اضافہ کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ پھر بھی سیدانی کے رئیسانہ مزاج نے صاف انکار کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہا، اچھا گھر میں رہو اور کام کرو، 2-4 دن میں تمہارے لیے کوئی بندوبست کروں گی۔ ادھر مردانے میں میر صاحب کو ان کے ہم جلیسوں نے نو وارد کی خبر دی۔ ایک صاحب نے جو ذرا ظریف بھی تھے، ان کی تاریخ یوں بیان کی، راویان صادق کا قول ہے کہ اصل کی بنجارن ہے، وہ بنجارن سے ٹھکرائن، ٹھکرائن سے پٹھانی، پٹھانے سے کبڑن، کبڑن سے درزن اور اب درزن سے سیدانی بننے کے ارادے رکھتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ وہ دونوں شانے اٹھا کر اور دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، خدا ہی جانے، شاید اس کے بعد فرشتوں سے آنکھ لڑائے گی۔ میر صاحب جب گھر آئے تو بیوی نے ان محترمہ کے آنے کی خبر دی۔ بہت جذبز ہوئے، اس سیرت کی عورت اور شرفا کے گھر میں؟ وہ نیک قدم خود بھی کسی کام کے سلسلے میں سامنے آئے۔ میر صاحب بل کھانے لگے، نوکری کرنے آئی تھی، اگر انکار کرتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں تو اسے معصیت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ پیٹ کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اگر اپنے ہاں بار دیتے ہیں تو گھر میں ماشاءاللہ کئی چھوٹے میر صاحبان ہیں، کہیں چنو منو کی نسل اور نہ بڑھے۔ ان ناموں کی یاد سے ذہن میں خیال پیدا ہوا اور وہ مسکرا کر سرگوشی کرنے لگے۔ پھر منو کی ماں کو بلوا کر انہوں نے اسے نادر شاہی حکم دے دیا کہ ہم نے منو کی نسبت طے کر دی ہے، اس سے کہہ دو کل اس کا عقد ہوگا۔ بیچاری جولاہن کو چور چرا کی مجال نہ تھی، وہ بہت اچھا کہہ کر
ہونے والی بہو پر ایک نظر ڈالنے چلی گئی۔ وہ بھی رشتے سے بالکل بے خبر تھی، اس لیے بہت کھل کے باتیں ہوئی۔ جولان اس کے طور طریقے سے زیادہ مطمئن تو نہ ہوئی، لیکن جانتی تھی میر صاحب کی خوشی بھی اس میں ہے۔ اختلاف کا یارہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ انہی کا دیا ہے، چنو کی نوکری انہی کے عطا کردہ ہے، اور منو کی جوت میں کھیت بھی انہی کے ہیں۔ پھر لالچ بھی تھا، اپنی خوشی سے شادی کریں گے تو سارا خرچ بھی خود ہی اٹھائیں گے۔ غرض گھر آئی اور اس نے رات کو منو کو میر صاحب کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اسے درزی کے گھر باورچ کی حیثیت سے دیکھ کر پسند کر چکا تھا، جلدی سے راضی ہو گیا۔ دوسرے دن مولوی صاحب بلائے گئے۔ منو کو نئی دھوتی، نیا کرتا میر صاحب نے پہنوایا، دلہن کو شاہانہ جوڑا اور چند چاندی کے زیورات ان کی بیوی نے پہنائے اور عقد ہو گیا۔ پھر میر صاحب اور ان کی بیوی نے رونمائی کے ساتھ 10 روپے منو کی ماں کو دیے اور دلہن کو اس کے ہاں رخصت کر دیا۔ دن بیتتے گئے، مہینے ہوئے، 1 سال ہونے کو آیا، مگر منو اور اس کی دلہن کی کوئی شکایت سننے میں نہ آئی۔ میر صاحب کو اطمینان سا ہو چلا کہ نسخہ کارگر ہوا اور اعصاب کے 2 بیمار ایک ہی چٹکلے سے اچھے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک دن بھی جولان روتی بسورتی پہنچی۔ معلوم ہوا منو نے مارا ہے۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ 6 مہینے سے اسے نشے کا شوق ہے، اور جس طرح وہ نشہ بیوی پر اتارتا ہے اسی طرح غصہ ماں پر۔ کل رات میں تو مارا ہی نہیں، بلکہ اسے ایک کوٹری میں بے آب و دانہ بند رکھا۔ چھوٹی ہے تو فریاد لے کر آئی ہے۔ میر صاحب کے اس سوال پر یہ پہلے ہی کیوں نہ بتایا کہ فوری تدارک سے شاید بری عادت نہ پڑنے پاتی۔ جولان سوائے ممتا کے اور کیا جواب دے سکتی تھی؟ انہوں نے حکم دے دیا، آج سے یہیں رہو، گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر میر صاحب کو منو کی فکر ہو گئی۔ خون گندی نالی میں بہہ کر نہ تو بدل جاتا ہے اور نہ پھٹ کر سفید ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بلا بھیجا اور حد سے زیادہ خفا ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پھر سنا کہ تو نے تاڑی پی تو درخت سے بنوا کر اتنا پٹواؤں گا کہ چمڑا ادھر جائے گا۔ ساتھ ہی پاسی کے پاس مخصوص کارندہ بھیج کر کہلا بھیجا کہ اب اگر منو کو ایک قطرہ بھی پینے کو ملا تو تاڑی کھانا پھینکوا دوں گا۔ غرض منو کی پورے طور پر بندش کر دی گئی اور تاڑی بند ہو گئی۔ نشے کا انجیکشن ممنوع قرار دے دیا گیا، مگر جونک اپنا کام کرتی رہی، اور تاڑی بند ہونے کے 6 ماہ بعد وہ آنکھیں مانگنے لگا۔ بالکل زرد سوکھا ہوا آم بن گیا اور کھانسی بخار کا شکار ہوا۔ جب میر صاحب کو خبر ملی کہ عیادت کے بہانے یاروں کی نشستیں ہونے لگی اور منو کی بہو نے نینوں کے بان چلانا شروع کر دیے، انہوں نے بھی جولان کو کچھ روپے دے کر گھر بھیجا اور بیٹے کے علاج اور بہو کی نگرانی کی تاکید کی۔ لیکن یہ نگرانی وہاں اسی طرح ناگوار گزری جس طرح چوروں کو پولیس کی نگرانی کھٹکتی ہے۔ 2-4 ہی دن انگیز کرنے کے بعد زبان کی جھری تیز ہونے لگی۔ ساس بھلا کس سے کم تھی، انہوں نے کلہ بکلہ جواب دینا شروع کر دیا۔ ایک دن تو نوبت ہاتھاپائی تک پہنچی۔ جوانی اور بڑھاپے کا مقابلہ کیا تھا، بہو ساس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ منو پلنگ سے چھپٹ کر اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ماں کو بچانے پہنچا۔ بیوی نے سینے پر وہ لات ماری کہ وہ ہائے کر کے وہیں ٹھیر ہو گیا۔ دونوں لڑنا بھول کر اس کی تیمارداری میں مشغول رہیں، لیکن بلغم کے ساتھ تھوڑا سا خون بھی آنے لگا اور وہ 1 ہفتے بعد گھر سے اٹھ کر قبر میں چلا گیا۔ اب رونا دھونا شروع ہوا، بین ہونے لگے اور ساس بہو میں اسی پر مقابلہ ٹنا کہ دیکھے سوگ کون زیادہ مناتا ہے۔ 5 روز تو اس طوفان میں وہ طغیانی رہی کہ میر صاحب کو خود آ کر سمجھانا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ سیلاب غم گھٹنا شروع ہوا اور ساس بہو کو ایک دوسرے سے چھٹکارا پانے اور رشتہ قرابت ٹوٹ جانے کی غیر شعوری طور پر خوشی ہونے لگی۔ اتفاقاً چنو کی بیوی قبل از وقت مرا ہوا بچہ جن کر دیور کے پاس چلی گئی۔ بھی جولان کی 4 چھوٹے چھوٹے پوتے اور پوتیوں کو سنبھالنا پڑا اور منو کی بیوہ کو عدت کے احکام بھول جانے کے مواقع ملنے لگے۔ ایسے ہی ایک موقع سے چنو غم بھلانے اور جی بہلانے دیورانی کے پاس آ بیٹھا۔ خاطر تواضع ہوئی اور باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ درد دل بیان ہوئے، تنہائیوں کا ذکر چھڑا اور اس کے دور کرنے کے ذرائع پر غور ہوا۔ بالآخر ایک شب امتحان کی قرار پائی۔ جب اس کی صبح سرخ روئی سے ہوئی تو چنو نے ماں سے اصرار کیا کہ اس رشتے کو عقد کے ذریعے مستحکم بنا دے۔ بیٹے کو لے کر مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ وہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے شرح کی کتابیں اب تک نہ بھولے تھے۔ انہوں نے امتحان اور اس کے نتائج سے واقف ہوتے ہی کان پر ہاتھ رکھا اور نکاح کے ممنوع ہونے کا فتویٰ فوراً صادر فرما دیا۔ بڑی بھی دیر تک ایک وکیل کی طرح
बहसती रहीं, और जब मौलवी साहब अपने फैसले से न टले तो जल कर बेटे से बोली, चल एक घर चल, मांग में मेरे सामने सिंदूर भर देना, वो अब तेरी बीवी है, मैं खुश, मेरा खुदा खुश। चुन्नू ने माँ का कहना किया, मांग में सिंदूर कई चुटकी डाल दिया और अपने चारों बच्चों समेत उस घर में मुंतकिल हुआ है। 1 महीना बीता, 2 बीते, 3 बीते, मगर चौथे महीने चुन्नू की कमर में चिक आ गई। अकड़ना बरड़ना तन के चलना छूट गया, ज़रा झुक के चलने लगा। हमसे मीर साहिबान में एक साहिब तबीब थे, उनको दिखाया। उन्होंने माजूने और गोलियां खिलाना शुरू की। दवाओं के ज़ोर पर कुछ दिन और चला। बदकिस्मती से हकीम साहब एक रियासत में मुलाजिम होकर चले गए। बस चुन्नू की कमर कच्ची लकड़ी की तरह बोझ पड़ने से झुक गई। साथियों ने अफ्यून की सलाह दी। शुरू में तो काफ़ी सुरूर आया, मगर अफ्यून की खुश्की ने दबोचा और बीच चीना बेगम मानती हैं, दूध मक्खन घी मलाई और ये चीज़ें 4 रुपए की कमाई में कहाँ नसीब। वो लगा खिसिये निकाल के हाथ फैलाने और पैसे मांगने, मगर इस पर भी जो कुछ मिलता भावे न समाता और अफ्यून की लत पड़ी चुकी थी, वो छूटती नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता दिल और जिगर को छलनी किया और चुन्नू खां को इख्तिलाज के दौरे पड़ने लगे और सूखी खांसी आने लगी। एक दिन जनवरी के महीने में जब बूंदाबांदी हो रही थी, ओले पड़ने वाले थे कि चुन्नू को इख्तिलाज शुरू हो गया। ड्योढ़ी पर किसी काम के सिलसिले में हाजिर था। रिलिया बर्तन छोड़ छाड़ घर की तरफ भागा। रास्ते ही में कूंदा लपका और जान पड़ा। उसी के सर पर बिजली गिरी, मुंह के बल ज़मीन पर आ रहा। संभल कर उठा, मगर दिल का ये हाल था कि मुंह से निकला पड़ा था। बेसाख्ता अरे माँ चीखता हुआ दौड़ा। रास्ता सुझाई न देता था। दम घुटा जा रहा था, मगर पाँव पहिए की तरह लुढ़क रहे थे। घर की दहलीज में कदम रखा ही था कि दूसरा कड़का हुआ और वो ठोकर खाता, संभलता, फिसलता, लड़खड़ाता दालान वाले पलंग पर जाकर बहरी के नीचे से छूटे हुए कबूतर की तरह फट से गिर पड़ा और इसी तरह उसका हर वजू भड़कने लगा। बीवी, अरे क्या हो गया लोगों, कहती हुई दौड़ी। चुन्नू ने बाया पहलू दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, अब मेरे बाद तुमको कौन खुश रखेगा, और हमेशा के लिए खामोश हो गया। चुन्नू की फातिहा के तीसरे दिन उसकी खुश न होने वाली बेवा गांव के एक जवान किसान के साथ का मेला घूमने इलाहाबाद चली गई।